السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز وی آر ایٹ یوتھ کلب فٹ بال اکیڈمی ان اسلام آباد E11 برانچ اور ہم یہاں پہ ابھی بچوں کا فٹ بال جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہاں پہ طاہر بن جلیل بھی ہیں جی, اور وہ اپنے فون پہ کچھ کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے جی؟ میں ابھی انسٹاگرام میں گو تھرو کر رہا تھا, کچھ کوشچنز آئے ہوئے تھے, ان کو پڑھ رہا تھا. کوئی رینڈم کوشچن کھولتا ہوں. انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ وسوسے کا علاج کیا ہے, اور مجھے نماز میں اور جنرل لائف میں بہت وسوسے آتے ہیں, نماز میں, عبادات میں, اور ویسے جنرل ان لائف میں وسوسوں کے بارے میں شیطان لوگوں کو آج کل بہت لوگوں کے مائنڈ سے پلے کر رہا ہے. سو آئی تھاٹ ٹو شیئر سم ایڈوائزز ود یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات جان لیں کہ وسوسے میں کیوں آتے ہیں. اس کی ریزن, سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم سے جو گناہ ہو رہے ہوتے ہیں نا, جتنا انسان گناہ زیادہ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ جو شیطان ہے یا شیاطین ہے اس پہ حاوی ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر انسان کے ساتھ ایک قارین ہے, اور قارین اس کا اتنا اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے جتنا ہم گناہ زیادہ کرتے جاتے ہیں. سو دا پوائنٹ از, جتنا انسان گناہوں میں بڑھتا جائے گا اس کا جو قارین ہے اس پہ حاوی ہوتا جائے گا اور وہ گناہوں پہ اس کو ابھارے گا. سو پہلی بات, اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قارین ان پہ واضح ہو گیا کسی شیپ میں, تو اٹ واز ویری ویک اینڈ میک. تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں آپ کا قارین ہوں. اور انہوں نے کہا تمہارا ایسا حال کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے نیک اعمال نے مجھے اتنا کمزور کر دیا. سو جتنا انسان گناہ کرتا جائے گا اتنے کالے دھبے اس کے دل میں پڑتے جاتے ہیں, اور وہ ویک ہوتا جاتا ہے, اور اس کا قارین اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. اور پھر حتیٰ کہ قارین اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ اس کو حکم دیتا ہے, وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ, حکم دیتا ہے کہ تم یہ گناہ کرو, یہ فحش کام کرو, اور پھر انسان اس کے تابع ہوتا جاتا ہے. دوسری چیز قرآن میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب بھی شیطان کا وسپر آپ کو آئے تو آپ کیا کرو؟ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم, وہ بہت سننے اور جاننے والا ہے. تو جب بھی شیطان کا وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا, جب اس کو عورت نے دعوت دی ان کو علیہ الصلوۃ والسلام, فوراً سے کہا معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ کو یاد کیا. تو جب بھی کوئی شیطان حملہ کرے تو جان لیں کہ شیطان کا وسوسہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی وجہ سے جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب تم قرآن کھول کے پڑھنے لگو تب شیطان سے پناہ میں آ جاؤ تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اس چیز سے. تیسری ایڈوائز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی شیطان وسوسے دے یا انسان کو حاوی ہونے کی کوشش کرے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بلکہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمارے باپ کو کس نے بنایا, دادوں کو کس نے بنایا, پردادوں کو کس نے بنایا, اور پھر کرتے کرتے اللہ کو کس نے بنایا, نعوذ باللہ من ذالک, یہ خیال آتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں خیال آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. انہوں نے کہا یہ ایمان کی نشانی ہے. اور پھر کہا کہ تم پڑھو آمنت باللہ ورسولہ, کہ میں اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آیا, یعنی اپنے ایمان کو فرم کرو. تو سے سم کلمات لائک آمنت باللہ ورسولہ, یا اللہ میں آپ پہ ایمان لے کے آیا اور آپ کے رسول پہ ایمان لے کے آیا. ناؤ دا پوائنٹ از, شیطان ہمیں وسوسے دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کس نے بنایا, فلاں کس نے بنایا. ایک بات جان لیں کہ جو وسوسے ہیں نا یہ شیطان کی طرف سے ہیں, اور جس انسان کو یہ وسوسے آ رہے ہیں یہ ایمان کی نشانی ہے, یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. تو یہ ایمان کی نشانی ہے کہ ہمیں وسوسوں کا آنا, لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اپنے ایمان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے بائی سینگ آمنت باللہ ورسولہ, اور امت محمدیہ پہ جو وسوسے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. سو اس بارے میں پریشان نہ ہوں کہ جو وسوسے مجھے آ رہے ہیں, یہ جو خیالات آ رہے ہیں, کہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا, کہیں میں دین سے خارج تو نہیں ہو گیا. نہیں, انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے. جب تک انسان اس پہ عمل نہیں کرتا, اس پہ ایکشن نہیں کرتا, تب تک انسان کو اس سے کوئی گناہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ شیطان کی پناہ لے کے اللہ تعالیٰ سے اس چیز ہمیں بچنا چاہیے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.